والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. اور ذکر کیجئے اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ صدیق نبی تھے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو کہ پیارے ابا جان کیوں عبادت کر رہا ہے ان کی جو تیری پکار کو سنتے نہیں ہیں اور تیرے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں اور ذرہ برابر بھی تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. پیارے ابا جان بے شک پکی بات ہے میرے پاس آ گیا علم جو تیرے پاس نہیں آیا، بس میری اتباع کیجئے میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا. پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، سورہ مریم آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 44 ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا ہے، اس نسبت سے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ بھی یہ دونوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت بھی کرتے تھے اور مشکل وقت میں ان سے مدد بھی مانگا کرتے تھے. اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ فرمایا میرے پیغمبر نے اور مکہ میں فاتحانہ انداز میں آئے اور بیت اللہ شریف کو بتوں سے جب پاک کرنے لگے تو بیت اللہ شریف کے اندر جو سب سے اونچا بت رکھا ہوا تھا سو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور سو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی عبادت کیا کرتے تھے. پہلے بھی کہتا رہتا ہوں پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ کوئی بھی مشرک جو ہے وہ کسی پتھر کی عبادت نہیں کرتا.
یا کسی لکڑی کی عبادت نہیں کرتا، سو وہ جس پتھر کی مورتی وہ جس نسبت سے بناتا ہے یا جس لکڑی کا وہ بت بناتا ہے اور اس کی نسبت جس کی طرف کرتا ہے کہ یہ فلاں ہمارے بزرگ کا بت ہے یا یہ اس کی مورتی ہے، حقیقت کے اندر سو وہ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ بھی اور ساتھ میں مشرکین مکہ بھی یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سو اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر تھے، سو ان کا بڑا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کے پیارے تھے جناب، اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا، تو سو وہ اللہ کے قریب تھے، پیارے تھے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور سو وہ خوش ہوتا ہے تو ہمارے کام بنا دیتا ہے، تو اس لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس کی ساری حقیقت بیان کرنے کے بعد اسی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی شروع فرما دیا اور انہیں یہ سبق دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام پہلا دن نبوت ملنے کے بعد کا اور اپنے والد محترم کو وہ اسی یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے سے انہیں روک رہے ہیں، انہیں منع کر رہے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو رب کا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، الفاظ سنیے گا، فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے پیارے پیغمبر مدنی کریم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مقدس کے اندر میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے گا، انہو کان صدیقا نبیّا، کہ وہ میرے بڑے سچے نبی تھے۔ حالانکہ سارے پیغمبر سچے تھے، قرآن مجید کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب سا اسلوب ہے، اسلوب بیان کہہ لیں، کہ جس پیغمبر کے اندر جو صفت زیادہ اعلیٰ درجے میں پائی جاتی سو اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آگے آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا، وہ میرا بندہ بڑا شکر گزار تھا، حالانکہ سارے پیغمبر شکر گزار تھے جی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی، فرمایا میرے رسول اور نبی تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے، یعنی جس پیغمبر کے اندر جو صفت کمال درجے کی پائی گئی سو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص کر کے ذکر فرمائی۔ تو یہاں فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، میرے پیارے ابراہیم سو بڑے سچے نبی تھے۔ صدیق کا جو لفظ ہے نا عربی زبان کے اندر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ کا لفظ ہے، مبالغہ کہا جاتا ہے کہ جس میں وہ معنی انتہا درجے کا پایا جائے، یعنی وہ اس معنی کے اندر اس کی پیک تک وہ معنی پایا جائے۔ تو صدیق اس سچے کو کہتے ہیں کہ جس پر سچائی آ کے ختم ہو جائے جی، اس سے بڑا آگے کوئی اور سچا نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، کہ میرے پیارے ابراہیم بڑے ہی سچے تھے، ان کی سچائی کا اندازہ لگانا ہے نا تو یہ آگے پڑھ لو، اس قال لأبیہ یا ابتی، سچائی یہ ہے کہ پہلا دن اپنے والد کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا، اور جس انداز میں اعلان کیا 1,24,000 انبیاء کرام میں سے وہ انداز اور کسی نے بھی نہیں اپنایا۔ یہ انوکھا انداز ابراہیم علیہ السلام کا، سارے انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے انداز کو بیان کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ساروں کا ذکر کر کے سب کا ایک ہی مشن، قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا کہ عبادت کرو اس اپنے رب کی جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، سارے انبیاء کرام کا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا، پہلے شروع کیا اپنے والد محترم سے۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے احترام اتنا ملحوظ رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے والد چاہے کہ
آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد سو بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے، خود بت بناتا ہے، خود خدا بناتا ہے، اور پھر خداؤں کو بیچ کے گھر کا گزر بسر چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، خداؤں کا کاریگر ہے جناب جی، اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر خود اس کی عبادت کی۔ قوم والوں میں کوئی بڑا خدا لے رہا ہے، کوئی چھوٹا لے رہا ہے، جی میں غریب بندہ ہوں جی چلو ₹10 اللہ خدا دے دے۔ اور جب بہت زیادہ بن جاتے ہوں گے تو جیسے ہمارے یہاں منگل والے دن سیل لگی ہوتی ہے جی، ہر چیز 10 روپے، تو یقیناً وہ سیل بھی لگاتے ہوں گے سال کے ایک دن میں کہ مال زیادہ اکٹھا ہو گیا، چلو جی سارے خدا 10 روپے، بڑے چھوٹے 10۔ مولانا محمد امیر صاحب میاں والی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت فرمائے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے سرائکی میں، کہتے جی رب رسے تے مت کھسے۔ مت کہتے ہیں عقل کو، سمجھ کو۔ جب رب کی ناراضگی آ جائے نا تو پھر انسان کا عقل ہی ختم ہو جاتا ہے، کچھ کام نہیں آتا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ سیم کنڈیشن ہمارے ماحول میں یہی ہے، ہم اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے خدا بناتے تھے، ہم اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد پھر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دے بابا میری تیرے اگے تے تیری رب دے گے جی۔ میرا رب ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، مردے کی ڈائریکٹ سن لیتا ہے۔ غلط پڑھنا نہیں ہے صاحب، ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، مردے کی ڈائریکٹ سنتا ہے۔ واہ جی واہ۔ ہاں یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کو انداز اس قال علی ابیہ یا ابتی، کہا اپنے والد محترم کو یا ابتی، میرے پیارے ابا جان۔ ساری شرک کفر اپنی جگہ پہ، لیکن سبق یہ دیا کہ والدین کا احترام ہر حالت میں لازم ہے، ہر حالت میں لازم ہے، چاہے جائے کہ وہ کفر کے اندر کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سبق دیا، یا ابتی، اصل کے اندر تا کے بعد یا بھی تھی ساتھ میں، یا ابتی جی، اس کا معنی پھر ہوتا ابا جی، بس اتنا ہی۔ لیکن وہ جو یا کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ صرف تا کے نیچے زیر لگائی نا، تو معنی کے اندر جو تبدیلی آئی وہ یہ کہ میرے پیارے ابا جان، میرے والد محترم، میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں۔ اب انداز ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ نہیں فرمایا کہ ابا جی اللہ کی عبادت کرو جی، اللہ ایک ہے، اللہ خالق، یہ نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، نہ یہ نہیں۔ فرمایا بابا جی یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ کون ہے عبادت کے لائق، پہلے تو بتا لما تعبد ما لا يسمع، جن کی عبادت تو کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے عبادت؟ ان کی حالت ان کی یہ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ یہ تیری آواز کو سن سکتے ہیں، نہ یہ تیرے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ یہ تیرے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، یہ تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یہ جو جن کی عبادت تو کر رہا ہے، میں پہلے تجھ سے پوچھتا ہوں لما تعبد، تو کیوں عبادت کر رہا ہے ان کی؟ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کس کی عبادت کرنی ہے جی۔ میاں والی زبان میں کہتے ہیں میں پیچھے نسیسا کے اصل گل کیا ہے، پہلے تو بتا تو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں معبود ہونے کی 3 صفات اور 3 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ معبود وہ ہونا چاہیے جس کی عبادت کی جائے، اس کی پہلی صفت یہ ہو کہ جو وہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں ان کی وہ آواز کو ہر وقت، ہر جگہ پہ اور ہر زبان میں سننے والا ہو، ایک۔ دوسرا وہ اپنے عابدین کی حالت کو ہر جگہ پہ ہر وقت میں دیکھنے والا ہو، اور تیسری صفت اس میں یہ ہو کہ وہ جو اس کو پکار رہے ہیں نا، جو وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ جو اس کے محتاج بندے ہیں، وہ ان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک ہو، سو وہ ان کا نفع بھی کر سکتا ہو، ان کو نقصان سے بچا بھی سکتا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی جن کی تو عبادت کر رہا ہے نا، ان میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتی، تینوں صفات میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی۔ اور میرا رب جو ہے نا، میرا رب جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے پکارنے والوں کی ہر وقت،
ہر جگہ پہ ہر زبان میں دعاؤں کو سننے والا ہے جی. یہ فرمایا نا قرآن مجید میں انہو هو السمیع العلیم. السمیع یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور صفت مشبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السمیع. سمیع کا لفظ صفت مشبہ کے اوپر الف لام آیا. السمیع اس کو کہتے ہیں معرف باللام. معنی کیا ہوگا آپ کو وہ سمجھ نہیں، معنی سمجھ آئے گا. صرف سمیع اور السمیع کے معنی میں فرق ہے. سمیع سننے والا اور السمیع کا معنی ہوگا وہ سننے والا جو ہر جگہ پہ ہر کسی کی ہر زبان میں بات سن رہا ہے. صرف سن نہیں رہا، سمجھ بھی رہا ہے. اور یہ بات صحیح انسان کو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے تجربہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. جب بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹے ہوئے ہونا اور پھر ادھر ادھر کوئی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پشتوں میں مانگ رہا ہے، کوئی سریکی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی بنگالی میں مانگ رہا ہے، کوئی ہندکوں میں مانگ رہا ہے، کوئی جناب انگریزی میں، کوئی کس میں، ہر کوئی اپنی اپنی فریاد سنا رہا ہے. اور میرے رب کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت کے اندر ان سارے مختلف زبانوں والوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے جی. تو فرمایا کوئی ایسا ہو نا جیسے میرا رب ہے، فرمایا پھر تو اس کی عبادت کرو، پھر تو جاؤ اس کی طرف. فرمایا جن کی ابا جی تو کر رہا ہے وہ تو بیچارے اپنے جسم کے بنانے میں بھی آپ کے محتاج ہیں. بھلا جو خود دوسرے کا محتاج ہو وہ کسی اور کی حاجت روائی نہیں کر سکتا. جو خود محتاج ہے بھلا وہ تیرا کیسے حاجت روا بن گیا. تو فرمایا ما لا یسمع وہ تیری آواز کو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر تیرے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا میرے استاد محترم مانا کرتے تھے ولا یغنی عنک شیئا تیرے ککھ دے بھی مالک نہیں، تیرے ککھ دے بھی مالک نہیں، ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے. یہ ولا لا کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. ہر کوئی لا الہ الا اللہ لا کا معنی نہیں. اچھا پھر شیئن کا جو لفظ ہے نا یہ خود نکرہ ہے جی. جو اردو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک معرفہ ہوتا ہے ایک نکرہ. معرفہ ہوتا ہے جو ایک خاص چیز کا نام، نکرہ جو عام ہوتا ہے ہر ایک چیز کو. شہر ہے یہ نکرہ ہے، شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے. لاہور یہ معرفہ ہو گیا کہ خاص معین شہر ہو گیا. شیئن کا لفظ نکرہ ہے پھر لا کے بعد آیا ہے، یعنی نکرہ تحت نفی آیا تو اس میں عموم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ابا جی جن کی تو عبادت کر رہا ہے نا وہ تیرے ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، بھلا تو ان کی کیوں عبادت کر رہا ہے. جب حضرت نے سنا نا ابراہیم علیہ السلام آج تو نمیاں گلا میرا پتر خیر ہوئے، یہ کہاں سے سن لی تو نے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے ابراہیم، آج سے پہلے تو نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی لیکن آج کیوں کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابتی پیارے ابا جان بات یہ ہے انی قد جاءنی من العلم میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ رب کی طرف سے میرے پاس علم آ گیا. ما لم یاتی کا جو تیرے پاس نہیں آیا، اب کیا ہے فتبعنی عقیدے اور عمل دونوں میں میری اتباع کر لے. اہدی کا صراطا سویا میرا وعدہ رہ گیا تجھے جنت میں پہنچا دوں گا، میرا وعدہ رہ گیا فتبعنی اہدی کا صراطا سویا تجھے سیدھے راستے پہ لگا کے تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا. کیوں؟ میرے پاس جو علم آیا ہے وہ وحی کے ذریعے آیا ہے. معلم یاتی کا وہ علم تیرے پاس نہیں آیا. تو یہاں مفسرین کرام نے بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں، اس کی تفصیل کے اندر وقت نہیں ہے، میں صرف ایک دو بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہدایت جو ہے، ہدایت جسے ہم کہتے ہیں سیدھا راستہ، وہ بغیر وحی الہی کے ممکن ہی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز وحی ہوئی ہے، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ پیغمبر پہ جو چیز آئی ہے، سو سیدھا راستہ جسٹ اسی سے ملے گا، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا قد جاءنی من العلم ابا جی میرے پاس وہ علم آ گیا وحی الہی کے ذریعے سے، معلم یاتی کا جو تیرے پاس نہیں آیا. دوسری بات فتبعنی آپ وہ جو علم میرے پاس آئے ہیں نا تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
آپ کی ہدایت اور آپ کی نجات اس میں ہے کہ آپ میری پیروی کیجیے، میری اتباع کیجیے۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ امام کی بھی اتباع کی جاتی ہے، امام کے ساتھ نہیں چلا جاتا، امام کی اتباع کی جاتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا پیچھے سے امام تھے، اس امام کے پیچھے مولانا منظور میگل صاحب ہے، میرے استاد ہیں کراچی سے، تو وہ ایک دن فرما رہے تھے، کہتے ہیں جی آج کل جو وہ نیت ہم کرتے ہیں نا کہ جی پیچھے سے امام دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام دے پچھو لگو جو جی یہ کیسے کپڑے پہنے جی اس نے، کہاں سے لیے ہیں جی، یہ فلاں چیز، اچھا یہ فلاں چیز کہاں سے لیے جی، یہ پیسے کہاں سے آئے جی، یہ کہاں سے آئے، وہ کہاں سے، طبیعت خراب تھی۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اسی طرح لوگ جناب ایک بات کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، استاد فلانی شے تو کلو کی دیے تھے، فلانی کلو کی دیے، تو فتبع جی اتباع کرنی ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو سنت کے بارے میں بھی اس لیے فرمایا، اتباع سنت کو حکم دیا کہ سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اہدی کا صراطا سویا، نتیجہ یہ ہوگا کہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوگا، انشاءاللہ اس سے آگے کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا